السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کا نیا سبق لانس نائک لال حسین پڑھیں گے۔ لانس نائک لال حسین کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ اس سبق کی تدریس کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں کہ مشاہیر پاکستان یعنی پاکستان کی جو مشہور شخصیات ہیں ان کی قدر، ان کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، ان کے کارناموں سے آگاہ ہو سکیں اور ان کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر حب الوطنی کا جذبہ بیدار کر سکیں، اور لانس نائک لال حسین شہید کے کارناموں سے آگاہ ہو سکیں کہ کس طرح انہوں نے ملک دشمن عناصر سے اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سبق کے خاص الفاظ دیکھتے ہیں۔ جیالے، بہادر، دلیر، پلاٹون فوج کا دستہ، پیش قدمی آگے بڑھنا، بوچھاڑ کثرت زیادتی، مورچہ خندق، سنسناتی خاموشی سے آتی، فرض شناسی ذمہ داری، فراموش بھول جانا، صفایا ختم کرنا، تدبیر طریقہ حکمت عملی، آگاہ خبردار کرنا، باخبر کرنا، کھلبلی مچانا افراتفری پیدا کرنا، پیوست ہونا سما جانا، رینگنا پیٹ کے بل چلنا، آہستہ آہستہ چلنا، ڈھیر ہونا مر جانا۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ اس کے قیام کے بعد اگر کسی نے اس سے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات کی تو ہمارے وطن کے جیالے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے اور اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کیں اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان بے انتہا قربانیاں دینے کے بعد مسلمانوں نے حاصل کیا۔ مسلمانوں نے اپنے مال و جائیداد، اپنی عزتیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تب جا کر ہمیں یہ ملک حاصل ہوا۔ بہت سے بیٹوں نے اپنی ماؤں، بہت سی ماؤں نے اپنے بیٹوں، بہت سے بھائیوں نے اپنی بہنوں اور بہت سی بہنوں نے اپنے بھائیوں کی قربانیاں دیں، تب جا کر یہ دیس ہم حاصل کر پائے۔ اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے تمام مسلمان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے زمین، جائیداد، روپیہ، پیسہ، اپنا گھر بار، ہر چیز قربان کر دی اور ہجرت کرنے کے بعد پاکستان آ گئے۔ تو یہ پاکستان بے انتہا لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے وجود میں آیا۔ اس کے قیام کے بعد بھی اگر کسی دشمن نے اسے بری نظر سے دیکھا یا اس کی طرف بری نظر ڈالنے کی جرات کی یا ہماری سرحدوں کو نقصان پہنچانے کی جرات کی تو ہمارے وطن کے جیالے بہادر لوگوں نے، دلیر سپاہیوں نے اور فوج کے جوانوں نے اس کی حفاظت کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس عظیم فرض یعنی اس بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کہ وہ اپنے وطن اور اس کی سرحدوں کا دفاع کر سکیں، انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہ کی اور بہت سی ماؤں نے اپنے جوان بیٹوں کے نذرانے پیش کیے، تب جا کر یہ وطن اپنی اصل حالت میں اب تک موجود ہے۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے، بہادر اور دلیر سپاہیوں نے اپنی بہادری اور دلیری کی روشن یعنی واضح مثالیں قائم کی اور دشمن کے ناپاک، گندے اور غلیظ ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور انہیں شکست سے ہمکنار کیا۔
ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس صورت میں پلاٹون کمانڈر نے چند نوجوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، یعنی لگاتار گولے برسا رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ ان جوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی سلام کرنے کے بعد بولا، جناب، دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر یعنی طریقہ یا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرے۔ وہ جوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا، جناب، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ ستمبر 1965 کی رات دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے سوچا کہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں پاکستانی فوج کے جوان آرام کر رہے ہوں گے، اپنی سرحدوں کی حفاظت سے غافل ہوں گے، اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور اس کی ایک سرحدی چوکی پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ یعنی اسے گھیرے میں لے لیا اور اپنے قابو میں کر لیا۔ اس صورت میں پلاٹون کمانڈر نے یعنی فوج کے دستے کا جو سالار تھا، اس نے چند جوانوں کو بلایا، فوجیوں کو بلایا اور انہیں جنگ کے حالات سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور دشمن کی فوج مسلسل یعنی لگاتار گولے برسا رہی ہے اور ہمارے بہت سے فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں اور ہماری چوکیاں ان کے قبضے میں جا چکی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے اگر یہی حالات رہے اور دشمن اسی تیزی سے پیش قدمی کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا، تو شاید ہمیں یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ ان جوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے سلام کرنے کے بعد پلاٹون کمانڈر سے دشمن کو روکنے کے حوالے سے تدبیر پوچھی کہ کیا کوئی تدبیر، کوئی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دشمن کی پیش قدمی کو روک دیں، اور وہ جو مسلسل گولہ باری کر رہے ہیں، ہماری چوکیوں پر قبضہ کر رہے ہیں، تو ہم کیسے ان سے وہ چوکیاں چھڑا سکتے ہیں اور اپنے علاقے واپس لے سکتے ہیں؟ تو کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور نہایت جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرے تو ایسا ممکن ہے۔ ان کی بات سن کر وہ جوان آگے بڑھا اور کہنے لگا، جناب، میں ایسا کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں، اور میں کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ کمانڈر نے جوان کو شاباش دی یعنی خراج تحسین پیش کیا اور کہا، تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا، دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے، یعنی آج ہی انہوں نے وہ ہم سے لی ہے، اور رات ہونے سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ہم ان سے وہ چوکی واپس لے لیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا، یعنی سپاہیوں کے بڑے گروہ سے ملنا ہوگا، تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں اور انہیں آگے بڑھنے نہ دیا جائے۔ جوان نے کہا، مجھے منظور ہے، یعنی میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں ایسا ضرور کروں گا اور کسی بھی قسم کے حالات سے خوفزدہ ہو کر آگے بڑھنے سے نہیں ہٹوں گا، دشمن کا مقابلہ کروں گا، اور اس مقابلے میں میں اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا، لیکن میں دشمن کو اپنے علاقوں پر قابض نہیں ہونے دوں گا، اپنی چوکیوں پر قبضہ نہیں کرنے دوں گا، اور میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کر ہی دم لوں گا، یعنی سانس لوں گا۔ میں جب تک نہیں رکوں گا جب تک کہ میں دشمن سے اپنی چوکی خالی نہیں کروا لیتا۔ یہ کہہ کر اس جوان نے اپنی سٹین گن اٹھائی، کمر کی پٹی سے دستی بم باندھے، دستی بم بیٹا ہاتھ سے پھینکے جانے والے بم، اور اپنی پلاٹون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ اور یہ جوان کوئی اور نہیں بلکہ یہ لانس نائک لال حسین ہیں، جو بہت بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آگے بڑھے تاکہ وہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں۔ وہ دشمن جس نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی سرحدوں پر قابض ہونے کی کوشش کی، تو وہ انہیں سبق سکھانا چاہتے تھے،
تاکہ وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں اور دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملا سکیں۔ درجہ ذیل الفاظ دیکھتے ہیں قواعد کی روح سے کیا ہیں۔ وطن اسم نکرہ، پاکستان اسم معرفہ، مسلمانوں کی قربانیوں مرکب اضافی، میلی آنکھ مرکب توصیفی، عظیم فضل مرکب توصیفی، جرأت اسم صفت، ستمبر 1965 مرکب عددی، میں حرف جار، بہادری اور دلیری مرکب عطفی، ناپاک ارادوں مرکب توصیفی، روشن مثالیں مرکب توصیفی، رات اسم ظرف زمان، تاریکی اسم صفت، چند جوانوں مرکب عددی، فوج اسم الجمع، گولہ اسم آلہ، وہ جمع مرکب اشاری، شاباش حرف تحسین، آج اور صبح اسم ظرف زمان، سٹین گن اسم آلہ، بم اسم آلہ، یہ جوان مرکب اشاری، لانس نائک لال حسین اسم معرفہ۔ امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات اور بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور سبق کے اہم نکات انہیں بآسانی یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔